تکمیل نبوت کے 5 مظاہر ہیں جو بڑی شاندار انداز سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شان تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا اظہار آج تک چلا آیا ہے، ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس ختم نبوت کی شکل میں وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، وہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، کتابوں کو بھیجتا رہا، وحی کا سلسلہ جاری رہا، الہامی تعلیم آتی رہی، وہ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ اس تکمیل میں بھی بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سادہ سی شے نہیں تھی، ایک ہموار قسم کی ایک لائن ڈرا نہیں ہوئی تھی، بلکہ تدریجاً اس نبوت کے مظاہر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں، جو مظاہر کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا، تو سادہ الفاظ میں بات یہ ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور 10ویں جماعت کے بچے کو گریجویشن یا ماسٹرز کی لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کو بھی پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں یا اس طرح کا تھیسس وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ نبوت بھی ایک تدریج کے ساتھ تکمیل کو پہنچی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ مشہور آیت صرف برکت کے لیے میں اس کا اظہار کر دوں، اشارہ کر دوں، سورۃ الاحزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ وہ ختم بھی ہوا، اور آگے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ اس تکمیل کے 5 مظاہر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مظہر یہ ہے تکمیل کا کہ پچھلے انبیاء مخصوص علاقوں کے لیے آتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے عالمگیر قرار دے دی۔ دوسری بات، دوسرا مظہر کیا ہے؟ کتابیں اللہ نے پہلے بھی عطا فرمائی، تورات بھی اللہ نے عطا فرمائی، انجیل بھی اللہ نے عطا فرمائی، زبور بھی اللہ نے عطا فرمائی، صحف ابراہیم بھی اللہ نے عطا فرمائے، مگر ان میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تکمیل نبوت کی دوسری شان کیا ہے، دوسرا مظہر کیا ہے کہ جو کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اس کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ اس کا تیسرا مظہر کیا ہے؟ دین کی تعلیم تو شروع دن سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت نقطہ نوٹ کیجئے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ کسی شخصیت کے نام پر نہیں۔ آپ کو دنیا میں مذاہب یا ریلیجنس ملیں گے، جوڈائزم ہے کسی کے نام پر جوڈا، آپ کو کرسچینٹی ملے گی کرائسٹ کے نام سے موسوم کر دیا گیا، آپ کو بدھ مت ملے گا کسی شخصیت کے ساتھ موسوم کر دیا گیا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ ایک نظریہ بھی ہے اور وہ ایک طرز عمل بھی ہے جس کو آپ ہمیں اسلام کہتے ہیں، جس کی کچھ وضاحت ابھی بڑی خوبصورتی سے آ بھی گئی ہمارے سامنے۔ بہرحال تو دین تو شروع دن سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام بھی دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے، مگر ابتداءً تعلیمات سادہ تھیں۔ غار میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، پتھر سے پتھر کو رگڑ لیے تو آگ جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے، پھل کھا لیے تو بھوک مٹ گئی ہے، پتوں کو استعمال کر لیا تو لباس کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ غار کی زندگی سادہ زندگی ہے، سادہ قسم کی ہدایات دے دی گئیں، کوئی زیادہ کمپلیکسٹی کے معاملات نہیں تھے۔ لیکن انسان کا ایک سوشل ایوولوشن، اس وقت ڈارون کو ذہن میں مت لائیے گا پلیز، انسان کا ایک سوشل ایوولوشن ہوا، وہ غار کی زندگی سے تدریجاً ریاستوں کے تصورات تک پہنچا ہے۔ تو جیسے جیسے زندگی میں کمپلیکسٹیز بڑھتی چلی گئیں، پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں، تو ہدایت کی نوعیت بھی بدلتی چلی گئی، اور تفصیلی اور نسبتاً مزید پیچیدہ حالات کے لیے اللہ ہدایات عطا فرماتا رہا۔ اس ہدایت جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی تکمیل بھی آ کر رسول اللہ پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 باتیں، 1 رسالت عالمگیر، 2 کتاب کی حفاظت، 3 دین کی تکمیل، 4 دین تو اللہ شروع دن سے دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس ختم نبوت کی چوتھی تکمیلی شان کیا ہے کہ جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، آپ نے صرف اس کو بیان نہیں کیا ہے، اس کا صرف ابلاغ نہیں کیا ہے، اس کی فقط دعوت پیش نہیں کی ہے، بلکہ اس دعوت اور اس تبلیغ اور ان اصولوں کو جو پیش کر رہے تھے ان کی بنیادوں پر بالفعل ایک نظام بھی آپ نے قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے ثابت کیا کہ جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ فقط کوئی ایک علمی نوعیت کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ قابل عمل ہے، یہ ورکبل ہے۔ وہ پورا نظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔
اور پانچویں بات ختم نبوت کا تکمیلی مظہر کیا ہے؟ یہ جو ساری جد و جہد رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 23 برس کی جاں گسل محنت والی، اپنے آپ کو کھپا دینے والی محنت، یہ ساری جد و جہد جس کے نتیجے میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یہ ساری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ گو کہ اس دوران اللہ کی نصرت آئی ہے، مگر کب؟ فضائے بدر کے پیدا ہونے کے بعد۔ سب کچھ اپنا پیش کیا تو اللہ کی نصرت بھی آئی ہے، مگر خالص انسانی سطح پر تمام تر مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا ہے، جس کی کوئی تاریخ پچھلے انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ گو کہ انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، البتہ یہ دین بالفعل قائم ہوا ہو ایک پوری نظام کی سطح پر، یہ خاصہ ہے رسالت باب علیہ السلام کی تکمیل نبوت کا۔ اور نمبر 5 میں نے عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری جد و جہد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد